سوالات J.Aslam پر آپ نے لکھے، ابھی آپ کے تازہ ترین سوالات آتے ہیں تو میں اس طرف آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہوں۔ تو حفیظ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ سر ایپی مکرون پہ لکسمبرگ میں کام کر سکتا ہوں، ٹیل می پلیز۔ اچھا، یہ لکسمبرگ یا اگر تو میرے شہزادے حکومتیں یا قوانین راستہ دیتے ہیں ایک فارمولہ، تو فارمولہ یہ ہے کہ اگر شینگن کنٹریز میں ہے تو پھر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، اگر شینگن کنٹریز میں نہیں تو پھر اس میں قانون اس کی راہ نہیں دیتا، یہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ تو شینگن کنٹریز میں آپ ایپی مکرون والے کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایم ڈی رفت یعنی کہ محمد رفت کی طرف سے سوال ہے۔ محمد رفت کہتے ہیں کہ میں کیمپ سے نکلا ہوں، 20 دن ہو گئے ہیں، میرے وکیل نے مجھے بتایا ہے کہ راندیوو نہیں دے رہے۔ اچھا میرے شہزادے، آپ کو کیمپ سے آزادی مبارک ہو، لیکن بسا اوقات اب پیپر جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں ایک ٹائم لیمٹ دیا جاتا ہے، راندیوو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ مسئلہ سیکنڈ سٹیپ کا ہے، دوسرے مرحلے میں ہے۔ آپ کے وکیل نے اگر انہوں نے کہا ہے کہ 7 روز کے اندر اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلیکیشن بھیجیں تو پھر آپ نے بھیجنی ہے۔ اب آپ کے پاس جو لیٹر ہے میرے شہزادے، اس پہ کیا لکھا ہے وہ وکیل جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ میری ایڈوائز ہے قانون کے مطابق وہ میل جو بھیجی گئی ہے اس میل کا ایک لیٹر فوٹو کاپی اس کا اندیگراف ہو، آپ نے اپنے اس پیپر کے ساتھ ٹیلی کر کے پاس رکھ لینا ہے، تاکہ اگر کہیں کوئی پولیس والا آپ کو روکتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں میل بھیج چکا ہوں اور اس کا جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ سارے جتنے بھی اسائلم والے ہمارے شہزادے ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے۔ آج بھی میں ایک کام کے لیے اسائلم آفس گیا تو ایک نوجوان کورنتھو کیمپ سے چھوٹ کے آزاد ہو کے جب آیا تو وہ کہتا ہے مجھے اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو اندر جانے کے لیے میرے بچوں یہ گزارش ہے کہ ٹائم اپوائنٹمنٹ یعنی کہ پہلے ٹائم لیا جاتا ہے، اور پھر کرونا کے یہ 2020-21 سے یہ مسلسل یہی مرحلہ ہے کہ آپ نے ٹائم لینا ہے، جب انہوں نے ٹائم دینا ہے تو اس ٹائم کے بعد پھر آپ تشریف لے کے جائیں گے، تب جا کے یہ ممکن ہوگا۔ اس دوران آپ سب نے جتنے بھی شہزادے آزاد ہوتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے وہ میل بھیج کر اس کا ایک پرنٹ نکال کے آپ نے اس پیپر کے ساتھ آپ نے لگا لینا ہے۔ اچھا جی، سوال J.Aslam یوٹیوب پر آ گیا ہے کہ ارحام ندیم کے نام سے سوال ہے اور لکھتے ہیں کہ سر فیملی گریس میں جانے کی رکاوٹوں کا کام کیسا ہو رہا ہے، اس میں رکاوٹیں کیسی ہیں، مختلف مسائل کا جو ذکر ہے، جس کرب کے ساتھ آپ نے اس کا ذکر کیا، دل سے دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہیں کہ چھوٹے سے مسئلہ کو آپ سمجھ گئے، یعنی کہ یہ بڑی مہربانی ہے کہ اگر سوال لکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت ہے یہ بڑے کرب کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب کب تک ہم نے انتظار کرنا ہے، امید ہے کہ آپ اصل میں آگے یہ امید لکھی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں اچھی خبر بھی سنائیں گے کہ کب اور کیسے فیملی آ سکتی ہے، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ میرا کام ہی حقیقتاً ایک بڑے کا کیا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنی نیشن کی، اللہ کے بندوں کی فکر کرنا۔ تو الحمدللہ رب العالمین فکر کرتا ہوں میں، وہ ہمارے دین کا بڑا ایک پیارا حکم ہے نا کہ مایوس نہیں کبھی ہونا، امید کو ہاتھ سے کبھی گرنے نہیں دینا۔ تو انشاءاللہ میں ہی وہ خبر بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ سلسلہ یہ ہے نا
کہ جھوٹ سے تسلی دینے سے تسلی نہیں ہوتی، پورے سچ کے ساتھ تسلی لے کے آنا ہے تاکہ آپ سچ کے راہی بن سکیں اور میں بھی سچ پر کاربند رہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکل، آپ کی یہ رکاوٹ جلد دور فرمائے تاکہ آپ ہمارے بچے، ہماری قوم کے شہزادے شہزادیاں جو اللہ نے حکم اور حقوق دیے ہیں ان کو ایک دوسرے کو قربت سے رہ کے خوشیاں بھی عطا فرمائیں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں۔ ندیم جٹ صاحب ہیں، ندیم کہتے ہیں کہ سر میں پکڑا گیا ہوں، 20 دن والی خرتی تھی، پکڑے گئے تھے، 20 دن والی خرتی تھی، خرتی گم ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کروں، کیسے اپلائی کروں۔ اچھا ندیم جٹ صاحب، آپ یا کسی بھی نوجوان شہزادے چھوٹے بڑے کو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے میرے بچوں، وہ اس چیز کا ہی حل اور علاج کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اگر آپ آزاد ہو گئے ہیں، آزاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر دیا ہے، تو پھر پیپر گم ہو گیا تو آپ فوری طور پر اپنے وکیل سے رجوع کریں، وکیل اس کیمپ کے ریکارڈ انچارج سے بات کرے گا تحریری طور پر، اور اس کا انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ حل نکل جائے گا۔ حرم حبیب صاحب ہیں، حرم حبیب صاحب کہتے ہیں کہ سر کیا حال ہے؟ بڑی مہربانی جی، بہت زیادہ شکریہ، میں ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ سنا ہے کہ یہ جو گریس میں ورک ویزا بن رہا ہے، اس میں بندہ لیگل نہیں ہو سکتا، اور بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ سال میں 9 ماہ کام کرنا ہوتا ہے، 3 ماہ جناب واپس آنا ہوتا ہے، اور 9 ماہ گریس میں کام کر کے بندہ واپس اس نے آنا ہے۔ یہ ایک اصل میں ایسا ہی ہے خرم حبیب صاحب، قانون جو لکھا گیا ہے، جس کی ڈیفینیشن اور وضاحت کی گئی ہے، تفصیل تشریح دی گئی ہے، قانون یہی کہتا ہے۔ اچھا، اب فار ایگزامپل آپ کو 5 سال کا ایک کام کرنے کا موقع دیا گیا، ابھی میرے شہزادے مائنڈ نہیں کرنا، ابھی آپ آئے نہیں، وہ میرے شہزادے آپ جب آئیں گے آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں، کام کریں گے تو پھر کام وہ بتائے گا کہ مالک اور مزدور کا آپس میں کتنا اچھا ربط قائم ہو گیا، اور وہ مالک آپ کو آئندہ کتنی مدت کے لیے دوبارہ رینیو کرا دے گا، دوبارہ آپ رہ سکیں گے۔ اگر مالک مزدور آپس میں، یہ تقریباً کفیل ٹائپ سسٹم ہے، تو بڑے سارے لوگ سعودیہ نہیں گئے ہوئے 1 سال کے ویزے پر، 2 سال کے، 3 سال، وہ کفیلی سسٹم، تو یہ انہوں نے اصل میں نقل ماری ہے عربوں کی۔ تو اس نقل میں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ گئے ہیں سعودیہ اور مختلف عرب ممالک میں، وہ کفیل کے طور پر مالک اور مزدور کا معاہدہ ہوتا ہے، بالکل سیم یہ نقل کی گئی ہے۔ تو دیکھ لیں 20 سال، 30 50 سال سے لوگ کام کر رہے، جاتے ہیں آتے ہیں، پھر نیا وہ رینیول والا سسٹم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ قانون کہتا ہے کہ 9 ماہ کام کرنا، 3 ماہ آپ نے واپس جانا ہے۔ یہاں قانون اس کی وضاحت یہ بھی کرتا ہے کہ بھائی 3 ماہ جانا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا بھی کوئی کانٹریکٹ ہے تو پھر آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے رستے، بڑے رخ نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رستے منزلیں آسان فرمائے تاکہ آپ آئیں تو پھر میں ہوں نا انشاءاللہ فضل تعالیٰ آپ کو نئی نئی رائیں بتانے والا۔ طفیل خان صاحب ہیں، طفیل خان صاحب کہتے ہیں کہ اسلم بھائی آئی ہیو پیپر، اچھا انگلش میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 2001 which now expired۔ اچھا، میں طفیل خان صاحب امید ہے کہ اردو سمجھتے ہوں گے، تو ان کی اس انگلش کو میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ترکی میں ہوں اور ایتھن آنا چاہتا ہوں اور پیپر بنوانا چاہتا ہوں، کیا میرے پیپرز بن جائیں گے یا کیا مجھے جو ہے وہ سہولت مل سکتی ہے؟ اچھا، اس طرح طفیل صاحب کا ایک
طفیل خان صاحب کا ایک اور سوال ہے اور اس سوال میں بھی طفیل لکھتے ہیں کہ جاوید بھائی آئی ہیو بین لیونگ ان ایتھن سڈنلی 2010 آئی وینٹ ٹو پاکستان بٹ ناؤ آئی وانٹ کم ان ایتھن مائی پیپرز ول بی میک اور ناٹ اسلم بھائی آئی ہیو پیپرز 2001 آئی ہیو بین لیونگ ان ایتھن سڈنلی. یہ یعنی کہ لب لباب کافی سارا خان صاحب نے لکھا ہوا ہے، تو لب لباب اس کا خان صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ یا آپ جیسے جتنے بھی ساتھی ہیں. اچھا، قانون یہ کہتا ہے کہ ہماری ایمرجنسیز، مشکلات، مصیبتیں وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ 6 ماہ سے زائد نہیں رہ سکتے. جب آپ 6 ماہ سے زائد رہیں گے تو پھر قانون آپ کو وہ وجہ پوچھے گا، کوئی بڑی ٹھوس، کوئی بڑی ویلڈ ثبوت دلیل کے بعد وہ آپ کو پیپر رینیو کر دیتا ہے. لیکن 2010 سے 2022 12 سال کا وقفہ ہے، بڑا لمبا وقفہ ہے. تو اس میں مجھے قانون کا کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آتا چے جائے کے، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی جو ہے مسلمان نہیں کر سکتا. آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ساتھ بسم اللہ جی آنو. ممکن ہے کہ یہ پیپر آپ کے شاید نہ بنے، لیکن نومبر دسمبر میں لیگل پیپرز کی امکان، آس اور امید موجود ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ آئیں، ساتھ بسم اللہ. لیکن وکیل سے ڈائریکٹ براہ راست رابطہ کیجیے گا، لیکن عرصہ بہت لمبا گزر گیا ہے، اس وجہ سے اس میں امکان کم ہے. علی حسن جے ڈاٹ اسلم پر لکھتے ہیں کہ سر ادیکی ویویوسی کیوں نہیں دے رہے، اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا دیں. ادیکی ویویوسی علی حسن میرے شہزادے، اصل میں قانون بنانے والے، لاگو کرنے والے، یہ دوسرا ملک جو ہوا، پردیش جو ہوا، تو اس میں پھر جن کا ملک ہے وہ جیسے چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، نئی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے اب حقیقت حال یہ ہے کہ بڑی حد تک، مصیبت کی حد تک ان کو ورکنگ ہینڈز چاہیے روزانہ. الطاف آگے سوال آگے ہیں. حسن الطاف سے پہلے عثمان صاحب ہیں. عثمان آوان صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں زمیندارہ ویزا جمع کروائے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا. ویزا پر اٹلی جا سکتا ہوں؟ وہ عثمان شہزادے، یونان تو آ جاؤ، پہلے اٹلی بھی چلے جانا، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جب آپ کا ویزا یونان کا ہے تو پوری طرح توجہ سے، پورے ٹھوس دلائل کے ساتھ یہاں آپ نے کام کرنا ہے، تاکہ وہ ویزا ضائع اور برباد نہ ہو جائے، بچ جائے. ٹھیک ہے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ بعد میں کہاں کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا، حسن الطاف کہتے ہیں کہ سر جی، اسلام آباد امبیسی گریس میں ورک پرمٹ پہ کیا سوال کرتے ہیں، یعنی کہ انٹرویو میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرمٹ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اچھا میرے شہزادے، ایسا ہے کہ حسن الطاف، انٹرویو وہ کیا کرتے ہیں؟ انٹرویو وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف ٹیلی کرتے ہیں کہ کیا آپ درست فرد ہیں، یعنی کہ وہی جس کا نام پتہ یہاں سے گریک زمیندار مالک نے بھیجا ہے. صرف اور صرف آپ کا نام، آپ کی شخصیت کو وہ صرف درست جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ وہی فرد ہے جس کے حوالے سے پیپرز، ڈاکومنٹس آئے ہیں. اس میں اور کون سا انٹرویو ہونا ہے؟ آپ کا نام پتہ، آپ کے ڈیٹیلز، آپ کے ایڈریس پتہ، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال کچھ بھی پوچھیں، جو دل کرتا ہے ان کا پوچھیں. آپ پر اعتماد رہے، آپ ورک پرمٹ کے ویزے پر آ رہے ہیں اور مالک کا بس آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ بھائی کس نے بھیجا ہے. اپنے بھائی، اپنے ساتھی اس کو کہہ دیجئے گا کہ اس مالک کا نام پتہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بس میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. کام کے لیے جا رہا ہوں جناب، کون سا وہ کہیں گے جناب آپ جو ہیں وہ پائلٹ کے لیے جا رہے ہیں یا کسی چیز کے لیے سند دکھائیں، ڈگری دکھائیں، ہم نے چیک کرنی ہے یہ وہ. آپ کام کے لیے آ رہے ہیں، اس زمیندار نے آپ کے لیے اپلیکیشن کی، حکومت یونان نے آپ کی اپلیکیشن منظور کی،
اب ادھر صرف اور صرف آپ کا شخصیت کو اگر آپ وہی ہیں تو پھر میری رائے میں کوئی اور سوال نہیں ہے۔ عادل شاہ صاحب آگے ہیں۔ عادل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انکل جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ ادھر سے انگلش شناختی کارڈ بنوانا تھا اور اس پر ایڈریس ادھر 1 گریس کا لکھوانا تھا، 1 پاکستان کا، یعنی کہ 1 گریس کا 1 پاکستان کا۔ اچھا جی، پوچھنا یہ ہے کہ آپ سے کہ اگر 7 سال کے پروف پر پیپرز جمع ہو جائیں تو کیا یہ پروف چل جائے گا؟ پلیز مہربانی کر کے جواب دیجیے گا۔ تھینک یو سر، ول میک اور ناٹ۔ آگے شہزادے نے عادل شاہ صاحب نے انگلش میں شکریہ بھی ادا کر دیا، میری طرف سے عربی میں شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ شہزادے یہ ہے کہ یونانی قانون جو ہے نا وہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تو آپ کسی بھی آن لائن شاپ پر چلے جائیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ شناختی کارڈ بنا دے گا۔ اگر آپ نے اپلیکیشن نہیں کی تو قریب ترین کسی جگہ پر جائیں گے۔ مجھ سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا پروف کے طور پر وہ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ یونان کے اداروں کے ثبوت آپ کے وہ طلب کیے جاتے ہیں، وہ مانے جاتے ہیں، وہ تسلیم کیے جاتے ہیں، یونانی اداروں کے، یہ قانون کہتا ہے۔ یہ جو شناختی کارڈ کا معاملہ ہے نا، اس میں اگر کسی بینک میں آپ نے فیس ادا کی، اس بینک فیس کی ساتھ سلپ موجود ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونانی ادارے کی بینک رسید ہے، یہ ہے وہ چلے گی۔ دوسرے ملکوں کے جو شناختی کارڈ مختلف چیزیں ہیں وہ قانون نہیں کہتا، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس دکان سے آپ نے کیا وہ یونانی قانون اور قانون کے مطابق ہے، تو آپ کوشش کریں، آپ ثبوت اکٹھے کریں تاکہ یہاں آپ نے جو پیسے دیے ہیں 150 یورو آپ دیں گے یا جو کریں گے اس کی رسید کر لیں، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کام آئے گی۔ احسان اقبال صاحب ہیں، احسان کہتے ہیں کہ لیوادیا میں 4 ماہ سے میرے بھائی نے پیپرز جمع کروائے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا، میں پاکستان میں ہوں اور زمیندار کے کام کے حوالے سے یہ ویزا جواب نہیں دے رہے۔ احسان اللہ میرے شہزادے، اگر ویزا اپلائی کیا گیا ہے تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ صبر کے ساتھ آپ رہیں، اللہ نے چاہا تو وہ جواب دیں گے۔ اچھا اور بہتر یہ ہے کہ مثبت جواب دیں، کال چیت تے بڑی پی جاندی ہے نا جس ویلے یورپ کی طرف جانا ہو، لیکن میں گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا صبر تحمل سے کام لیں اور جو قانون اور ضابطہ کہتا ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں۔ ہمارے ایک دوست اپنے لطائف میں لطائف سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ میں بھی آنے لگا باہر، تو جس طرح سے کہتا ہے میرے والد صاحب نے بات کی ہوئی تھی، تو 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، تو وہ میں نے ابا جی کو چمڑ کے کہا، میں کہا ابا جی گرمیاں بھی آؤندیاں نے، مینوں تے بڑی ڈاڈی گرمی لگتی سے ہوں۔ کہتا ہے ابے نے 1 دفعہ سمجھایا، دوسری دفعہ سمجھایا، تو تیسری دفعہ پتہ نا ابا جی کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک، تو انہوں نے کہا تنوں اگے ساری زندگی گرمیاں کتنے گزاریاں جڑیاں ہون، بڑی گرمی لگن لگ پی تنوں۔ تو اس طرح تو یہ اپنے پاس ہی رکھنی ہے بات، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، گرمی سردی آتی رہتی ہے، مہینے گزرتے رہتے ہیں، قانون رستہ دے گا، عزت سے آبرو سے آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ توقیر بٹ صاحب تشریف لائے ہیں آپ کے لائیو پروگرام میں، خوش آمدید، اہلاً سہلاً۔ اور بٹ صاحب کہتے ہیں کہ سر جی میں نے پہلی مرتبہ پیپرز جمع کروائے ہیں، 10 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک فنگرز نہیں آ رہے، ویٹا میں جمع کروائے ہیں۔ اچھا توقیر بٹ صاحب، سارے یہ جو الفا ویٹا وغیرہ جتنے بھی پیریفیریاز ہیں، خاص طور پر پالینی تک، ان میں پچھلے تقریباً 1 سال سے بڑی سستی سے کام ہو رہا ہے۔ بڑے سارے نوجوانوں کی یہی شکایت ہے کہ بھائی میرے فنگرز بھی نہیں آئے اور 8 ماہ 10 ماہ 1 سال ہو گیا ہے۔
تو اس میں بٹ صاحب آپ یا وہ سارے ساتھی کر یہ سکتے ہیں کہ آپ کا وکیل صرف اور صرف انہیں ایک ای میل بھیجے یا وہاں اگر جائے کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی مسنگ کوئی لیٹر کوئی انہوں نے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی میسج میل بھیجتے ہیں یا لیٹر بھیجتے ہیں، آپ کے گھر کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے یا آپ نے پرانے گھر کا ایڈریس دیا ہے، تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ توقیر بٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے تو بٹ صاحب کدھر ہے۔ تو بسا اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے وکیل جب ان سے جا کے پوچھتا ہے، اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انتظار کریں ہم نے کچھ نہیں بھیجا، تو پھر انتظار بصورت دیگر ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں کہ بھائی ہم نے فلاں فلاں پیپر بھیجا تھا، فلاں پیپر کا تقاضا کیا تھا، ڈیمانڈ کی تھی، تو ابھی تک یہ جوان کہاں رہ گیا۔ تو اس طرح اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ قمر زمان صاحب ہیں، قمر زمان صاحب کہتے ہیں کہ سر 5 سال والا قانون آیا ہے کہ نہیں؟ قمر زمان میرے شہزادے آپ آگے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ قانون شہزادے نہیں آیا، ابھی سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی سند ابھی تک نہیں، لیکن آپ ایسے کریں نا، آپ تیاری شیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر کے اسباب لائے تو آ جائے تو انشاءاللہ اس میں جمع کرا لیں گے۔ علی چودھری ہیں، علی چودھری کہتے ہیں کہ میرے پاس 7 سال کے ثبوت ہیں لیکن 2020 کا ثبوت نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز مشورہ دیں۔ علی شہزادے اسی لیے آپ کے حکم کو سننے کے لیے تو ہوں، اور آپ ہیں بھی علی چودھری، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشورہ نہ ملے؟ علی کی خدمت میں اور علی جیسے دوسرے بھائی شہزادوں کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سارے کے سارے ثبوت دلائل درست موجود ہیں، ایک تو پہلی گزارش ہے کہ کبھی بھی 2 نمبر نہیں کرنا۔ 2 نمبر کرنے سے باقی جو ثبوت اور دلائل ہیں وہ بھی داغدار ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آپ کا مسئلہ ہے کہ 2020 کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو تجویز کروں گا، نصیحت کروں گا کہ آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں ایک اس سے لکھوائیں کہ بھائی یہ علی چودھری جو ہے 2020 میں جنوری میں فروری میں یا کسی ایک مہینے کے 10 روز اس نے یہاں کام کیا، 1 ہفتہ کام کیا، 2 دن کام کیا، زیادہ نہیں۔ ثبوت ہوتا ہے نا، کام کیا اور 2020 جنوری میں یہ آیا، اس نے 1 ہفتہ کام کیا اور پھر میں اس کو ارد گرد گائے بگائے دیکھتا رہا ہوں کہ یہ مسلسل ادھر ہی ہے، اس سے لے کر اب تک گھر جہاں رہ رہے ہیں اس گھر کے ہاؤس ماسٹر سے، مالکن یا مالک سے آپ ایک پفتینی دلوسی لکھا لیں۔ قانوناً یہ اخلاقی طور پر گواہیاں ہیں، بسا اوقات افسران طلب یہ گواہیاں تسلیم کر لیتے ہیں اور بسا اوقات نہیں تسلیم کرتے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ درست راستے سے یہ آپ کا جو ہے پروف بن جائے، درست راستے سے گواہی دینی ہے انہوں نے کہ بھائی یہ ادھر تھا۔ ٹھیک ہے جناب۔ عثمان صاحب آگے ہیں، عثمان کہتے ہیں کہ سر میں تھرموکیپیا میں کام کرتا ہوں، کیا میرا مالک پیپر بنوا کر دے سکتا ہے؟ عثمان شہزادے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بنوا کے دے سکتا ہے، لیکن تھرموکیپیا یا زمینداری کے کام میں بڑے علاقوں میں پیپرز بند ہو گئے، بڑے میں اپلیکیشنز ابھی تک جاری ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ یہاں کام کرتے ہیں اور آپ کا مالک بہت بڑا تھرموکیپیا کا مالک ہے، سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ لوگستی اکاؤنٹ جو اس کا مینج کرتا ہے، جسے ہم پاکستان میں انکم ٹیکس وغیرہ گوشوارے کہتے ہیں، سالانہ گوشوارے، تو یہاں فرولوگی کی دلوسی کہتے ہیں، جو سالانہ فرولوگی کی دلوسی کرتا ہے تو اس کوڈ میں یعنی کہ آپ کے مالک نے آپ نے لوگستی سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم مزدور کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی قانون نہیں کہ آپ کو فی الفور یہاں سے یہاں قانونی کیا جا سکے، نومبر دسمبر میں توقع ہے لیکن ابھی نہیں۔ تو ابھی کیا کیا جا سکتا ہے کہ بڑے سارے تھرموکیپیا والوں نے یا مختلف زمیندار حضرات نے آپ نے ان ورکرز کی اپلیکیشن ایسے کی جیسے آپ یہاں نہیں، آپ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو،
تو وہ جب اپلیکیشن کر دیتے ہیں تو جب اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے، منظور ہو جاتی ہے، اس کی منظوری آ جاتی ہے، تو اس لیٹر پر گریک ایمبیسی اسلام آباد سے ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کر پھر آپ کو یہاں سے جانا چاہیے، اور پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کے پیپرز بن سکتے ہیں۔ یہ ہے بصورت دیگر نومبر تک آپ انتظار کریں۔ فیصل ملک صاحب تشریف لائے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں کہ سر 6 ماہ والا عادیہ ارگاسیہ بند ہے، کل وکیل نے 3 ماہ والا قانون ہو گیا ہے۔ کیا اب 3 ماہ والا؟ فیصل ملک میرے شہزادے، عادیہ ارگاسیہ اگر بند ہو گیا 6 ماہ والا تو کوئی بات نہیں، 3 ماہ والا اگر بن جاتا ہے تو تب بھی اچھی بات ہے۔ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ اگر 1 ماہ کا بھی کوئی مالک آپ کو عادیہ ارگاسیہ بنا کر دیتا ہے، اٹ مینس کہ وہ آپ کو ثبوت اور دلیل دے رہا ہے۔ کل کو جب نومبر دسمبر کو پیپرز مالک مزدور کے بنیں گے تو وہ عادیہ ارگاسیہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہوگا، اور آپ اس مالک کو بھی کہہ سکیں گے، اس کو بھی یاد ہوگا کہ اس مزدور نے میرے پاس کام کیا ہے، اس کے پیپرز بنانے کا موقع آ گیا، ٹائم آ گیا، تو اب میں پیپرز بنا دوں۔ اچھا جی، عاطف گجر صاحب ہیں۔ عاطف گجر صاحب خوش آمدید۔ عاطف کہتے ہیں کہ سر اگر کوئی معذور ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے یونان میں رہنے کا؟ اچھا عاطف، ایسا ہے کہ اس کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسائلم جو ہے وہ اپلائی کی جاتی ہے۔ اس کی معذوری کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ جائے گا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر سے لکھوائے گا، لکھوانے کے بعد کسی وکیل کے پاس جائے گا، اور وکیل آن لائن اس کا اسائلم سروس میں وہ پیپرز کاغذات بھیج دے گا کہ یہ فرد معذور ہے اور اس وجہ سے اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسائلم دی جائے۔ یہ ہے اس کی بنیاد، اس کا طریقہ کار۔ ٹائم کافی لگ جاتا ہے، ایک دم پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ براہ راست وہ فرد جو معذور ہوتا تھا یا کسی بھی بدن کے حصے کا نقصان ہوتا تھا تو وہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے اسائلم سروس چلا جاتا تھا۔ اب آن لائن ہی اس کا طریقہ کار ہے، اور یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ رانا عزیز صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب یونان ہوتے ہیں 5 سال سے وہاں ہیں، کیا میرے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ رانا عزیز صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے میرے شہزادے، میرے بچے، وہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے والد گرامی زمیندارہ کام کرتے ہیں یا جو ہے وہ کسی تھرموکیپیا یعنی کہ شیڈ فارمنگ جو ہے اس میں کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر ان کا مالک بڑے پیمانے کا ہے زمیندار تو پھر وہ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس طرح پھر آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں میرے شہزادے۔ عامر جاوید آگے ہیں، اور عامر جاوید کو خوش آمدید کہنے کے بعد لکھتے کیا ہیں کہ میں یونان میں دسمبر میں آیا تھا، ڈپورٹ ہو کر گیا، میں 5 سال والی امیگریشن لے سکتا ہوں؟ میرے شہزادے، آپ یونان میں آئے تھے اور ڈپورٹ ہو گئے تھے، اب کہاں ہیں آپ؟ اب اگر یہ فکرہ اصل میں گیپ ہے تو اس گیپ میں پھر اب جرنل اس کا جواب یہ دوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ڈپورٹ ہو کر جانے والے ایک سوال ہے کہ جب آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، آپ کے ریکارڈ آپ کے نام کے تحت آپ کو اوکے دے دیا جاتا ہے کہ یس یو کین۔ جب آپ کو حکومت یونان متعلقہ منسٹری وزارت مزدور کہہ دیتی ہے کہ ہاں آپ ہمیں قبول ہیں، تو پھر اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ بحول تعالیٰ آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ آپ اپنی امید کو کبھی بھی گرنے نہ دیں اور اللہ کے توکل پر آپ اپلیکیشن کریں، پھر آگے جو ہوگا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک در بند تو سو کھلا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، کدھر آپ کا راستہ بن جائے۔ حسن آگے ہیں، حسن کہتے ہیں کہ سر فنگرز کیوں نہیں آ رہے؟ حسن میرے شہزادے، فنگرز اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ سستی کاہلی سے کام کر رہے ہیں، امیگرینٹس ہیں، فارنر ہیں، دوسرا تیسرا ہے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جرمن، فرانس اور مختلف جو ممالک ان سے بہت زیادہ آگے ہیں،
چونکہ یہ شینگن کنٹریز میں شامل ہے، اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی کمپیوٹر اپڈیٹ کرو، یہ چیزیں کرو، وہ کرو، جس کی وجہ سے کافی سارا معاملہ جو ہے کمپیوٹرز کو اپڈیٹ کرنے میں کچھ ان کا لگ جاتا ہے، اور کچھ ویسے ہی پتہ ہے کافی جب پیتے ہیں تو پھر کافی پیتے ہیں، تو اس طرح کافی سارے معاملات ہیں۔ بہرحال صبر سے ہی یہ مشکل آسان ہوگی۔ رانا عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا کیا پروسیس ہے؟ 5 سال کا رانا صاحب کون سا پروسیس، کیا پروسیس ہونا ہے؟ یہ سوال اگر تو یہ ہے کہ 5 سال والے پیپرز لینے کا کیا پروسیس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہ قانون موجود نہیں، نہ ہی 5 سال کے ثبوتوں پر، اور نہ ہی 5 سال کا یہاں جو ہے وہ کیا جاتا۔ ابھی تک یہ 5 سال کا جو نقطہ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اگر کسی زمیندار کے ایپلیکیشن پر، اس کی درخواست پر حکومت یونان نے اسے ویزا دے دیا ہے تو وہ 5 سال کی مدت تک کام کر سکے گا، یہ اس کا بہرحال اس میں کافی ساری کیٹیگریز ہیں۔ عثمان صاحب آگے ہیں، میرے شہزادے عثمان، خوش آمدید آپ کو۔ عثمان کہتے ہیں سر عادی ارگاسیہ کیا فائدہ ہے؟ اچھا، فائدہ میرے شہزادے یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو یونانی قانون آپ کو لیگل کام کرنے کا رستہ دیتا ہے، یعنی کہ لازمی بنائیں، ضرور بنائیں، اس کے بڑے سارے فائدے ہیں، اور اگر فوری طور پر آپ کو فائدہ سمجھ نہ آئے پھر بھی بنوا لیں اگر بنتا ہے تو درست اور جائز طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی آج ایک نوجوان نے میسج میں اپنے میں لکھا ہے ایک سوال میں کہ میگارا میں کام پر جا کر مزدوروں کو پکڑ رہے ہیں۔ میگارا سے ایک شہزادی، ان کا سوال میں دیکھا تھا لیکن شاید کہیں آگے پیچھے ہوگا، بڑا معذرت کا طلبگار ہوں۔ تو جب پولیس کام کھیتوں میں جا کر بھی لوگوں کو پکڑتی ہے، اگر آپ کے پاس عادیہ ارگاسیہ ہوگا تو پولیس سے سب سے پہلے آپ کو تحفظ ہے، تمام ان بچوں کو جو عادیہ ارگاسیہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ فش فارم سے لے کر کھیت کھلیان تک یہ عادیہ ارگاسیہ بنتا ہے، تو اس کو بنوائیں، ضرور بنوائیں۔ پولیس سے تحفظ اور کام جائز اور قانونی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور یہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ عادیہ ارگاسیہ بنوا لیں گے تو عادیہ ارگاسیہ بنانے سے کل کو آپ کا مالک آپ کو لیگل کرنے کا راستہ بھی ہموار ہو سکتا ہے اگر وہ قانون آ جاتا ہے تو۔ دانش علی آگے ہیں، دانش علی خوش آمدید میرے شہزادے، کہتے ہیں کہ سر میں 2019 میں یونان آیا تھا، واپس آپ کیا لیگل طریقہ سے آ سکتا ہوں؟ دانش کیوں نہیں آ سکتے میرے بچے؟ جب آپ نے وہ نیت کر لی، ارادہ کر لی تو کوشش کریں، تو جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ تو بہرحال طریقہ یہی ہے نا کہ وہ جو طے شدہ قوانین ہیں، یعنی کہ زمیندارے کا قانون، تھرموکیپیے کا، یا اس طرح اگر کوئی آپ کی اپلیکیشن کرے اور اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ کو اپروو کر دیا جائے، آپ کو کوئی آبجیکشن نہ لگایا جائے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پائیں گے۔ لیجئے جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی، تاکہ نماز مغرب کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کے کوئی نوجوان کے جو ہے سب بڑا لمبا کر دیتا ہے۔ اللہ دے رکھے، اللہ دے والے، فی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔